ہوتی ہے۔ حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر چلتا پھرتا کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو مجاہد چلتا پھرتا کسی کو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو مجاہد ملت کو دیکھو، اور میں حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ مجاہد ملت جو ہے جنتی ہے۔ مجاہد ملت جنتی۔ مفتی مجیب اشرف فقیہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ سرکار مجاہد ملت جنتی ہے۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا اور مفتی مجیب اشرف صاحب نے فرمایا کہ واقعہ یوں ہے کہ میں نے 2 روزہ جلسے کی دعوت دیا سرکار مجاہد ملت کو۔ پہلے روز کا جلسہ کوئی رات کے 2 بجے ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، آئندہ کل ظہر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ نماز جنازہ کو شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اعلان ہوا، اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا۔ سرکار مجاہد ملت قیامگاہ میں تشریف لے گئے، اور قیامگاہ میں جب تشریف لے گئے مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت نے مجھ کو آواز دیا، اے مجیب اشرف۔ مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا کہ سرکار حکم فرمایا جائے۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو لے کے آؤ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس وقت سرکار مجاہد ملت کی کھانے کی عادت نہیں ہے، سرکار مجاہد ملت روزہ رکھیں گے، اس لیے جو ہے سحری کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ سحری کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، اور دستار بندی کے جلسے کا موقع تھا اور تمام کھانے پینے کی چیزیں تھی، میں نے سحری کا مکمل انتظام کر کے جو ہے سرکار مجاہد ملت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار مجاہد ملت نے سحری کیا سرکار مجاہد ملت نے، اور سحری کرنے کے بعد سرکار مجاہد ملت تھوڑا سا آرام فرمائے، پھر اس کے بعد جو ہے سرکار مجاہد ملت بیدار ہو گئے اور وہ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے اور پڑھتے رہے۔ اس کے بعد صبح کی اذان ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھے، اور صبح کی نماز کے بعد وظائف میں سرکار مجاہد ملت مصروف ہو گئے۔ وظائف میں سرکار مجاہد ملت مصروف ہو گئے، اور وظیفہ سے فارغ ہونے کے بعد سرکار مجاہد ملت نے پھر مفتی صاحب کا آواز دیا، اے مجیب اشرف۔ مفتی صاحب فرماتے میں جا حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب میں پوچھا حضور کیا حکم ہے، تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا صبح اس سے فارغ ہوئے، وظیفہ سے فارغ ہو، فرمایا کہ کوئی اگر بھوکا ہو 10 کا نوٹ جیب سے نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کوئی اگر بھوکا ہو تو اس کو ہر پیٹ کھانا کھلا دو، کہ 10 کا نوٹ لے گیا۔ 50 سال پہلے کی بات ہے، 10 کے نوٹ اس وقت بڑی اہمیت تھی، سستی کا زمانہ تھا، تو 10 کا نوٹ سرکار مجاہد ملت نے مفتی مجیب اشرف کو دیا۔ مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے میں ذرا منہ لگو تھا، میں نے سرکار مجاہد ملت کو کہا کہ سرکار اب یہ صبح کون بھوکا ملے گا، میں کس کو کھانا کھلاؤں گا؟ کون بھوکا ملے گا، میں کس کو کھانا کھلاؤں گا؟ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، باہر جاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کوئی انتظام فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی انتظام فرما دے گا۔ تو مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ کے گیٹ سے چند قدم ہی نکلا تھا کہ دیکھا ادھر سے بڑے میاں آواز دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں 2 روز سے بھوکا ہوں، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اللہ کا کوئی ہے اللہ کا بندہ 2 روز سے بھوکا، اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلا دے۔ تو مفتی مجیب اشرف صاحب نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ساتھ میں لے کے گئے اور سب سے اچھے ہوٹل میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد سب سے اچھے ہوٹل میں کہا کہ بابا آپ کی جو مرضی ہے فرمائش کر کے کھانا کھائیے، کیونکہ 10 کا نوٹ تھا اور سستے کا زمانہ تھا۔
کہ کتنا کھائے گا یہ بوڑھا آدمی, جو بھی کچھ کھائے گا 10 سے کم ہی ہوگا. مفتی صاحب نے یہ سوچا, سوچنے کے بعد لے گئے, سب سے اچھے ہوٹل. پھر بڑے میاں نے جو ہے اپنی فرمائش سے کھانا کھایا, بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد مفتی مجیب اشرف صاحب کاؤنٹر پر گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ کتنا بل ہوا. تو ہوٹل والے نے کہا 8 روپیہ ہوا. 10 کا نوٹ مفتی مجیب اشرف صاحب نے نکالا اور نکال کے اس کو دے دیا کاؤنٹر میں. دینے کے بعد وہ 2 روپیہ اس نے واپس کیا. 2 روپیہ لے کر سرکار مجاہد ملت کی خدمت میں آئے اور کہا کہ سرکار, واقعی آپ نے جو فرمایا تھا آپ کا فرمانا سچ نکلا. میں کوئی زیادہ دور نہیں گیا, چند ہی قدم جو ہے مدرسے کے گیٹ سے نکلا. بڑے میاں جھوکے مل گئے جو آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے, ہے کوئی جو مجھ کو اللہ کے لیے کھانا کھلا دے, میں 2 روز سے بھوکا ہوں. ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو دن کو کہہ دیا, رات کو رات ہو گئی. 2 روپیہ واپس کر دیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سرکار مجاہد ملت 2 روپیہ لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار مجاہد ملت نے پھر مفتی مجیب اشرف صاحب کا آواز دیا. پھر مفتی مجیب اشرف صاحب کا آواز دیا, اے مجیب اشرف. مفتی صاحب فرماتے پھر میں حاضر ہوا سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں. جب حاضر ہوا تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا جاؤ دیکھو کوئی اگر بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں. کوئی اگر بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں. مفتی مجیب اشرف صاحب وہ لوگوں سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ لوگ خیریت پوچھتے, میں کس کو پوچھوں گا کہ کون بیمار ہے, لوگ کیا سوچیں گے. تو سرکار مجاہد ملت نے وہی پرانا جملہ دہرایا, جاؤ باہر جاؤ, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا. پھر مفتی مجیب اشرف صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت کا کہنا سچ ہوا. ابھی جو ہے چند قدم مدرسے کے گیٹ سے نکلا تھا کہ میرا ایک مقتدی ادھر سے آیا اور کہا اس نے کہ فلاں بڑے میاں جو 5 وقتہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں, جو بہت متقی و پرہیزگار ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ تب کی حالت ہے, میں ان کی عیادت کر کے آ رہا ہوں. آپ کو اگر عیادت کرنا ہو تو جا کے عیادت کر کے آئے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ خبر مل گئی. میں فوراً وہاں سے واپس الٹے قدم لوٹا. لوٹنے کے بعد سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ بہت ہی متقی و پرہیزگار شخص جو ہے وہ بیمار ہے اور ان کو جو ہے بیماری ہے اور ان کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے چلیں. میں بھی چلتا ہوں, آپ تشریف لے چلیں. تو سرکار مجاہد ملت مفتی مجیب اشرف کے ساتھ جو ہے گئے اور عیادت کر کے آئے. عیادت کر کے آئے اور آنے کے بعد جو ہے پھر ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز سرکار مجاہد ملت نے پڑھائی. اور اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد رات میں اعلان ہوا تھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ ظہر کے بعد ان کی ادا کی جائے. تو سرکار مجاہد ملت نے خود ہی جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ان کی خود ہی نماز جنازہ پڑھائی. تو مفتی مجیب اشرف فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا یہ سب کیوں ہو رہا ہے, آپ کو خلاف عادت یہ سب کیوں ہو رہا ہے, ضرور اس کے پس پردہ کوئی بات ہے. جب میں نے غور کیا, مفتی مجیب اشرف فرماتے ہیں میں نے غور کیا. جب غور کیا تو مسلم شریف کی حدیث جو ہے مجھے یاد آ گیا اور میں نے مسلم شریف کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا حدیث یوں تھی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے. وہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا, ہے میرے غلاموں میں کوئی جو آج روزے سے ہو, سبحان اللہ, جو آج لفظ آج کی عادت, جو آج روزے سے ہو. سارے صحابہ خاموش ہیں لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار میرے باپ ماں آپ پر قربان جب میں آج روزے سے ہوں. سبحان اللہ, میں آج روزے سے ہوں. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر کچھ دیر گزری.
پھر کچھ دیر گزری، گزرنے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، ہے میرے غلاموں میں کوئی جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے باپ کا قربان یا سرکار، میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکل رہا تھا، ایک بھوکا سائل میرے دروازے پر آیا تھا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں آیا۔ پھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ دیر گزری، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے پھر ارشاد فرمایا، ہے کوئی میرے غلاموں میں، ہے کوئی میرے غلاموں میں جس نے آج، لفظ آج کسی مریض کی عیادت کیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے باپ کا آپ پر قربان جائے، سرکار میں جب آ رہا تھا مجھ کو خبر ملی کہ فلاں شخص بیمار ہے اور جو ہے بستر مرگ میں پڑا، میں اس کی عیادت کر کے آپ کی یہاں آ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرتی ہے، چوتھا سوال سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ چوتھا سوال کرتا ہے کوئی میرے غلاموں میں جو کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو، کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، سرکار میرے باپ باپ پر قربان جائے، میں جب یہاں آ رہا تھا ایک جنازہ تیار تھا، مجھ کو کہا گیا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، میں اس جنازے کی امامت کر کے جو ہے جنازہ پڑھا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، جو ایک روز میں یہ چار کام کرتے، روزہ بھی رکھ لے، بھوکے کو کھانا بھی کھلا دے، مریض کی عیادت بھی کر لے اور نماز جنازہ بھی پڑھ لے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے جنت کی بشارت دے دیا، یعنی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے خوشخبری سنا دیا، یہ بشارت دے دیا، جو بھی کوئی یہ چار کام ایک دن میں کر لے گا وہ جنتی ہے۔ تو مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ اس روشنی میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی حدیث کی روشنی میں سرکار مجاہد ملت نے سحری کیا۔ پھر اس کے بعد مجھ کو انہوں نے کہا، جاؤ دیکھو کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے سرکار مجاہد ملت حکم سے ان کے پیسے سے میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ پھر سرکار مجاہد ملت نے مجھ کو حکم فرمایا، کوئی اگر مریض ہو تو میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں، تو مریض کی عیادت بھی میں سرکار مجاہد ملت کو ساتھ میں لے کر اسی وقفے سے میں نے کروایا۔ پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کے بعد سرکار مجاہد ملت نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو یہ چاروں چیزیں ایک دن میں سرکار مجاہد ملت نے عمل کیا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں، اس حدیث پاک کی بشارت کے اعتبار سے سرکار مجاہد ملت جنتی ہے۔ کسی کو اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھ رہا ہو، سبحان اللہ۔